زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کوئی اور کرتا تھا، لیکن لوگ قدر حضرت امام زین العابدین کی کرتے تھے، زمانہ پیار ان کے ساتھ کرتا تھا، حالانکہ حکومت کسی اور کی تھی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام صاحب کو برا بھلا کرو۔ امام صاحب مسجد شریف سے، مسجد نبوی شریف سے تکمیل نماز کے بعد باہر نکلے تو وہ بندہ معاذ اللہ آپ کے پیچھے لگ گیا اور اس نے آپ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا اور بڑے اس نے غلط جملے کہنے شروع کیے۔ وہ کہتا جا رہا ہے تو امام صاحب کے خادم کہتے جس روٹین سے امام زین العابدین چلتے تھے نا، آپ نے وہ قدم تھوڑے کم کر دیے، آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی سزا ہوتی ہے اگر آپ سمجھ لیں تو، کہنا کہ تو اس قابل ہے کہ اب تجھے منہ لگایا جائے، اب تجھے منہ لگائیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا نبی کریم کی بارگاہ میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفار نے اب آپ کا نام بگاڑنا شروع کر دیا۔ بڑے غصے میں وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ کو محمد کہتے ہی نہیں۔ محمد کا تو معنی نا اللہ یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد آپ کو مذمم کہہ کے برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے غصے سے آ کے بات سنائی تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور فرمانے لگے یشتمون مذممم ویلعنون مذممم وانا محمد۔ حضور فرمانے لگے وہ تو کسی مذمم کو برا بھلا کہہ رہے، پتہ نہیں کون ہے وہ مذمم جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ ہر بندے کی بات کا غصہ کرنا، ہر بندے کی بات پہ جلال میں آنا، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس سے آوازاری جنم لیتی ہے۔ لیکن چھوڑیں، کس چکر میں پڑے ہوئے، یہ چیز آپ کو غیر مطمئن کرے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں دو بندے کھڑے بیچارے اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں ٹینشن میں میرے خلاف لگے ہیں، بھائی ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اتنے ضروری بندے تو ہے نہیں کہ ساری دنیا ہماری باتیں کرے گی، وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں گے، آپ چھوڑیں، تھوڑی دیر کے لیے رکیں، ٹھہر جائیں، وہ میرے خلاف ہی ہو رہی ہے بات۔ اس جمعے میں مسجد کے عنوان پہ بات کر رہا تھا تو ایک بڑا پیارا ہمارا سنگھی ہے، میں نے کہہ دیا کچھ بندے فٹافٹ امام کو چھٹی کرا دیتے ہیں، مسجد بے آباد ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جا کے مینوں فون کرتا ہے، کہندا ساڈے گھر سب تانوں دسے آ کے گل ساری۔ میں کہا جی کیوں؟ کہندا میں بڑی دیر بعد تواڈے سامنے بیٹھا، تساں میری گل ہی چھیڑ دیتی۔ میں کہا مینوں نہیں سی پتا بھی تو انج کیتا ہے، پر جب بن گئی ہے تو چلو میری کرامت سمجھ لا، پھر مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو میں کہا تو موڑی جا، تو مڑیا نہیں اپنے کام تو الٹا مینوں شکوا کرنا شروع کرتا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، مزاج ہمارا بڑا عجیب ہو گیا۔ تو ضروری نہیں کہ جو بات کسی اور کی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے، یا فلانا بندہ اب آپ سے پیار چھوڑ گیا، یہ تو چیز آپ کو بے چین کرے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے بڑا اعزاز دیا ہوا ہے، رب کریم نے مجھے بڑی شان دی ہے، مجھے جہاں اللہ نے رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، میری بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اب لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بدلہ لینے کو دوڑتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ وہ امام زین العابدین کو نا اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے سپیڈ ذرا آہستہ کر لی، جو قدم چل رہے تھے وہ قدم تھوڑے آہستہ اٹھانے شروع کر دیے۔ چند قدموں پہ امام صاحب کا گھر رہ گیا تو امام صاحب اس کی طرف دیکھ کے نا تو مسکرائے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ امام صاحب مسکرائے اور فرمانے لگے بھئی میرا گھر آ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی کر لو، کوئی اگر دل میں غبار اور ہو تو وہ بھی نکال لو، کر لو بات۔ وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب کے وہ جملے تھے کہ میرے اوپر بجلی گری، میں جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، گم سمو، صبر نہیں، بے صبر بندہ بے قرار ہوتا ہے، صبر کریں، اطمینان، کہتا ہے بجلی گری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نا والد فوت ہو گئے، تو امام صاحب کہتے ہیں 2-4 دن میں تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، 3 دن تک میں بیٹھا رہا، پھر میں نکلا تھوڑے کام کے لیے باہر، تو ایک بندہ مخالف تھا، میرا سارا زمانہ جانتا تھا کہ میرا حاسد ہے، تو وہ چوک میں مجھے مل گیا، سلام لینے کے بعد اس نے پتہ امام صاحب سے کیا کہا، ابو حنیفہ سنا ہے تیرے ابا فوت ہو گئے۔
ہم نے فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. امام صاحب فرماتے ہیں دل میرا ٹوٹ گیا, خون کے آنسو نکلنے لگے, پر اس نے بات جو کی تھی وہ بات تو غلط نہیں تھی, پیغام نکاح ہی دیا نا. لیکن یہ کوئی انداز تو نہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے کسی ماں کو پیغام نکاح دینا. پر امام صاحب کہتے ہیں حوصلے بندے کو بڑا کرتے ہیں, حوصلے ہی بندے کو بڑا کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا سارا حوصلہ جمع کیا, دائیں بائیں جو عقیدت مند تھے شاگرد تھے انہوں نے کہا گردن اڑا دیتے ہیں. میں ٹھہرو تو صحیح, کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ عدت گزرتی ہے نا تو میں اماں سے بات کروں گا, میری ماں عاقلہ بھی ہے بالغہ بھی ہے, اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ لفظ کہہ کے امام صاحب کہتے ہیں دل میرا ٹوٹ گیا. لیکن جب میں اگلے چوک میں پہنچا تو وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ دل کا اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مر ہی گیا. لوگوں نے کہا حضور اس کو کیا ہوا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا, ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں, یہ جو مرضی کہہ جائے گا اسے پوچھے گا کوئی نہیں, میرے صبر نے اس کی جان لے لی. آپ کا بدلہ کسی کی جان نہیں لے سکتا, پر آپ کا صبر جان لے لیا کرتا ہے. اور اللہ کرے آپ صبر کرنے والے بنے, اللہ کرے ہمیں اللہ یہ سکون کی دولت دے. امام زین العابدین جب کہا نا اس شخص سے, آپ نے فرمایا کہ کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو, تو وہ کہتا میں سختے میں آ گیا. کیا میں اور کیا بات, جب میرے تو زبان پہ تالا لگ گیا کہ میں نے گالیاں دی اور امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر آ گیا, کوئی بات اور کرنی ہوئی تو کر لو. جب وہ بالکل سناٹا اس پہ چھا گیا تو امام صاحب گھر کے اندر گئے, فرمانے لگے ذرا جانا نا میں ابھی آیا. اندر گئے تو ایک بوتل سرکے کی لائے, ایک شہد کی لائے, اور پھر اس گالی دینے والے کے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ پتر جو بندہ گھر آ جائے اسے خالی نہیں بھیجا کرتے, کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا چاہیے, تو یہ تحفہ لیتا جا. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو لوٹ لیا امام صاحب نے. میں پیروں میں بیٹھ گیا اور میں نے رو کے کہا حضور مجھے تو پیسے دیے گئے تھے آپ کو گالی دینے کے, پر میں قربان جاؤں, میں گالی دینے آیا تھا اور آپ نے مجھے اپنا گرویدہ ہی بنا لیا.